آج میں آپ کے سامنے 50 اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ ناول ٹیڑھی لکیر میں کتنے ابواب ہیں؟ تو آپ نے گائیڈ میں پڑھا ہوگا 42 41 یہ ساری لکھے ہوئے ہیں، کہیں کہیں 40 بھی لکھا ہوا ہے، لیکن آپ جب ناول ٹیڑھی لکیر اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو ٹوٹل 43 ابواب ملیں گے۔ تو یعنی ناول ٹیڑھی لکیر میں کتنے ابواب ہیں؟ تو صحیح جواب اس کا 43 ہے، ٹوٹل 43 ابواب ہیں۔ میں نے ناول ٹیڑھی لکیر کو خود اٹھایا، اس کو پڑھا، اس میں 43 ابواب ہیں۔ تو آپ لوگ اگر آپ نے 40 یا 42 پڑھا ہے تو آپ ذہن نشی کر لیں کہ ناول ٹیڑھی لکیر میں 43 ابواب ہیں۔ کس نے خواب باقی ہے کو ایک عالم اور معلم کی سوانح قرار دیا ہے؟ خواب باقی ہے جو کہ عالم مسرور کی خود نوشت ہے، جو کہ 1991 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کو کس نے ایک عالم اور معلم کی سوانح قرار دیا ہے؟ خواب باقی ہے کو خلیق انجم نے ایک عالم اور معلم کی سوانح قرار دیا ہے۔ آل احمد سرور نے علی گڑھ میں آل انڈیا اردو کانفرنس کب قائم کی؟ تو آل احمد سرور نے علی گڑھ میں آل انڈیا اردو کانفرنس جولائی 1957 میں قائم کی تھی۔ آپ بیتی لکھنا تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے، یہ کس نے کہا کہ آپ بیتی لکھنا تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے؟ تو گیان چند جین کا یہ قول ہے۔ ابن بطوطہ نے جاپان ہانگ کانگ کا سفر کب کیا؟ تو ابن بطوطہ نے جاپان ہانگ کانگ کا سفر جولائی 1972 میں کیا تھا۔ لطائف سعادت کے مصنف کون ہیں؟ تو لطائف سعادت کے مصنف انشاء اللہ خاں انشا ہیں۔ لطائف سعادت کے مصنف انشاء اللہ خاں انشا ہیں۔ دارا شکوہ اور گوشۂ عافیت کس کا ڈرامہ ہے؟ تو دارا شکوہ اور گوشۂ عافیت محمد حسن کا ڈرامہ ہے۔ شمس الضحیٰ کے مصنف کون ہیں؟ تو شمس الضحیٰ کے مصنف پنڈت رتن ناصر شار ہیں، یہ ان کی پہلی کتاب ہے جو کہ 1879 میں شائع ہوئی تھی۔ پھر فسانہ آزاد پنڈت رتن ناصر شار کا 1880 میں شائع ہوا تھا۔ کس نے تشبیہ کے علاوہ شاعری کی صنعتوں میں صنعت استعارہ کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے؟ تو رشید الدین وطوات نے، جن کی کتاب ہے حقائق السحر فی دقائق الشعر، انہوں نے جو تشبیہ کے علاوہ شاعری کی صنعتوں میں صنعت استعارہ کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ گنبد مینائی یہ عالم تنہائی، مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پنہائی، یہ اقبال کے کس نظم کا حصہ ہے؟ تو یہ اقبال کی نظم لال صحرائی کا حصہ ہے۔ ناول توبۃ النصوح جو کہ ڈپٹی نذیر احمد کی تیسری ناول ہے، کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ تو ناول توبۃ النصوح 12 فصلوں پر مشتمل ہے۔ 1874 میں شائع ہوئی یہ ناول۔ ایامہ اور رؤیائے صادقہ یہ کس کی ناول ہے؟ تو ایامہ اور رؤیائے صادقہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کی ناول ہے۔ یاد رکھیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کے 7 ناول ہیں۔ ولی کی وفات کہاں ہوئی؟ تو ولی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے ہیں اور وفات ان کی احمد آباد میں ہوئی ہے۔ جدیدیت اور ادب کے نام سے کس نے سیمینار کرایا تھا؟ تو جدیدیت اور ادب کے نام سے آل احمد سرور نے سیمینار کرایا تھا۔ شہادت الحقیقت کے مصنف کون ہیں؟ تو شہادت الحقیقت کے مصنف میران جی شمس العشاق ہیں۔ خوش نغز خوش نامہ بھی ان کی کتابیں ہیں۔ کس زبان میں حروف علت زیادہ ملتے ہیں؟ تو مراٹھی زبان میں حروف علت زیادہ ملتے ہیں۔ عام لسانیات کس کی کتاب ہے؟ عام لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ تو گیان چند جین عام لسانیات کے مصنف ہیں۔ عاشور نامے کے مصنف کون ہیں؟ تو عاشور نامے کے مصنف آغا روشن علی ہیں۔ ابتدا میں کس نے حذی تخلص استعمال کیا تھا؟ تو میر انیس نے ابتدا میں حذی تخلص اختیار کیا ہوا تھا، پھر ناسخ کے کہنے پر انہوں نے انیس تخلص استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ مرثیہ کے کس جز میں برات استدلال کی صورت ملتی ہے؟ تو مرثیہ کا جز چہرہ میں برات استدلال کی صورت ملتی ہے۔ غالب کا مرثیہ عارف کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو غالب کا مرثیہ عارف 10 اشعار پر مشتمل ہے۔ جمیل مظہری، جن کا اصل پورا نام سید کاظم علی جمیل مظہری ہے، ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش 1904 میں پٹنہ میں ہوئی تھی۔ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے، یہ کس کا قول ہے کہ غزل کا خمیر عشق و محبت ہے؟ تو یہ قول شبلی نعمانی کا ہے، علامہ شبلی نعمانی کا یہ قول۔ نظم جاوید سے اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو نظم جاوید سے اقبال کے مجموعہ ضرب کلیم میں شامل ہے۔
طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ تو طلسم زندگی جوش ملی آبادی کی نظم ہے۔ بھوکا ہندوستان، برسات کی بہاریں، یہ بھی جوش ملی آبادی کی نظم ہے۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول امداد امام عصر کا ہے۔ حمالہ دیونی کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو حمالہ دیونی گلزار نسیم کا کردار ہے۔ مثنوی گلزار نسیم میں روح افزا کا عاشق کون تھا؟ تو روح افزا جو کہ بقاولی کی سہیلی رہتی ہے، اس میں روح افزا کا عاشق بہرام رہتا ہے۔ میر حسن کی پیدائش و وفات، تو میر حسن 1737 میں دہلی میں پیدا ہوئے ہیں اور 1786 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے ٹوٹل 12 مثنویاں لکھی ہیں اور مثنوی سحر البیان ان کی آخری مثنوی ہے جو کہ 1784 میں لکھی گئی ہے اور 1805 میں شائع ہوئی تھی۔ تو مثنوی سحر البیان میں کتنے اشعار ہیں؟ مثنوی سحر البیان میں 2179 2179 اشعار ہیں۔ اس تصنیف میں میر حسن نے اپنا خون جگر صرف کیا۔ مثنوی سحر البیان سے متعلق یہ قول کس کا ہے کہ اس تصنیف میں میر حسن نے اپنا خون جگر صرف کیا؟ تو یہ خلیل الرحمن اعظمی کا قول ہے۔ نوید زندگی کے مصنف کون ہیں؟ تو نوید زندگی اردو کی نشو و نما، نظم و نثر پر ایک نظر، اردو شاعری کی ذہنی تعریف، ان تمام کتابوں کے مصنف اصغر گنڈوی ہیں۔ نوید زندگی کے مصنف بھی اصغر گنڈوی ہیں۔ گل عجائب یہ کس کا تذکرہ ہے؟ تو گل عجائب اسد علی خان کا تذکرہ ہے۔ شکوہ ہند یہ کس کی نظم ہے؟ تو شکوہ ہند مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہے۔ نقش فرنگ کس کا سفرنامہ ہے؟ تو نقش فرنگ قاضی عبدالغفار کا سفرنامہ ہے۔ فراق کے مجموعے ایک طرح کا معمل ہیں جہاں بہت سارے ادھورے نقوش اور عام و ناتراشدہ اجزاء بکھرے پڑے ہیں، یہ قول کس کا ہے کہ فراق کے مجموعے ایک طرح کا معمل ہیں جہاں بہت سارے ادھورے نقوش اور عام و ناتراشدہ اجزاء بکھرے پڑے ہیں، یہ قول خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ کتاب الخراج اور جواہر الالفاظ، اسی طرح سے نقد الشعر، یہ تینوں کتابیں قدامہ ابن جعفر کی ہیں۔ کتاب الخراج اور جواہر الالفاظ اور ایک کتاب کا نام میں اور بتا دوں نقد الشعر، یہ تمام کتابیں قدامہ ابن جعفر کی ہیں۔ ادب الکاتب کے مصنف کون ہیں؟ تو عبد الکاتب کے مصنف ابن قتیبہ ہیں۔ اسی طرح سے کتاب المعارف بھی ان کی کتاب ہے۔ الشعر والشعراء بھی ابن قتیبہ کی کتاب ہے۔ نور الانوار کے نام سے کس نے بستان خیال کا ترجمہ کیا؟ تو نور الانوار کے نام سے محسن علی خان نے بستان خیال کا ترجمہ کیا تھا۔ بستان خیال کا سب سے پہلا ترجمہ زبدۃ الخیال کے نام سے عالم علی نے کیا تھا اور سب سے جو بہتر ترجمہ مانا جاتا ہے حدائق الانظار کو خواجہ امان دہلوی نے کیا تھا۔ کاشف الاسرار کے نام سے مقرب حسین خان نے کیا تھا اور ضیاء الانوار کے نام سے خواجہ قمر الدین نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بستان خیال کا ہائیکو میں کتنے مصرے اور ہائیکو کتنے مصروں اور سالموں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں اور 17 سالم ہوتے ہیں، یعنی 3 مصروں اور 17 سالموں پر ہائیکو مشتمل ہوتا ہے۔ ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر صبا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ پہنچا ہو، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول مسیح الزماں کا ہے۔ ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے، یہ قول کس کا ہے کہ ادب کا پہلا اور آخری مقصد مسرت بہم پہنچانا ہے؟ تو یہ قول لارڈ جائنس کا ہے۔ قیدی، چارانے، بیچارہ، جوانی، اسی طرح سے ٹھنڈی آگ، یہ تمام افسانے جو ہیں سہیل عظیم آبادی کے ہیں۔ قیدی اور ان کے افسانوی مجموعہ علاؤ میں یہ تمام افسانے شامل ہیں، قیدی، چارانے، بیچارہ، اور اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ جوانی، ٹھنڈی آگ، یہ سب سہیل عظیم آبادی کے افسانے ہیں۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ کس کی تمثیل ہے؟ تو انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ محمد حسین آزاد کی تمثیل ہے جو کہ جوزف ایڈیسن کی تمثیل سے ماخوذ ہے۔ خریطۂ جواہر کے مصنف کون ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ خریطۂ جواہر کے مصنف مرزا مظہر جانے جانا ہیں۔ خریطۂ جواہر اور ریزۂ جواہر کے مصنف جو ہیں اسماعیل میرٹھی ہیں، ان کا مجموعہ کلام ہے۔ امام الغزل کسے کہا جاتا ہے؟ تو امام الغزل جو ہے یاس یگانہ چنگیزی کو کہا جاتا ہے، امام العصر اقبال کو کہا جاتا ہے اور لسان العصر اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ یاد ایام عشرت فانی کس کی خود نوشت ہے؟ تو یاد ایام عشرت فانی مرزا فرحت اللہ بیگ کی خود نوشت ہے۔
غبار خاطر میں کل کتنے خطوط ہیں؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ غبار خاطر میں ٹوٹل 24 خطوط ہیں۔ اردو معلیٰ میں کل کتنے خطوط ہیں؟ تو اردو معلیٰ میں ٹوٹل 472 خطوط ہیں۔ جریدہ عبرت یہ کس کی نظم ہے؟ تو جریدہ عبرت یہ اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 50 اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔